الرحمن الرحیم السلام علیکم جی، میں اپنی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی جابس نہیں بتاؤں گی۔ اس میں ناقابل فراموش کہانیاں آئی ہیں سنڈے میگزین میں، تو یہ کہانیاں میں پڑھوں گی۔ تو جی، پہلی کہانی ہے وہ ہے رزق کے پیچھے نہ بھاگنا۔ اچھا، یہ واقعہ مجھے ایک بزرگ نے سنایا تھا جو میرے دل پر ایسا نقش ہوا کہ پھر عمر بھر بھول نہیں پایا، بلکہ اس واقعے سے ہونے والی نصیحت نے زندگی بھر میری رہنمائی بھی کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں غلہ منڈی پاک پتن میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ ایک روز دن بھر مزدوری کرنے کے بعد جب سخت تھک گیا تو سوچا کچھ دیر تھوڑا آرام کر لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر ایک قریبی پارک کی بینچ پر جا کے لیٹ گیا۔ ابھی لیٹا ہی تھا کہ میرے پاس ایک بزرگ شخص آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، بیٹا آپ کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے کہا، پریشان نہ ہوں تو کیا کروں، حالات ہی کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ دن بھر محنت مزدوری کر کے بھی گزارا نہ ہو تو پریشانی تو بندے کے چہرے پر خود بخود آ جاتی ہے۔ جواباً بزرگ شخص بولے، بیٹا روزی روٹی کے لیے پریشان نہ ہوا کریں، رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، آپ بس محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کیا کرو، کام میں برکت اللہ تعالیٰ خود ڈالے گا، اور 5 وقت نماز ادا کیا کرو، اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ پھر بولے، میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس نے میرے رزق روٹی سے متعلق خیالات بہت بدل دیے۔ میرا اس بات پر ایمان پختہ ہو گیا کہ بے شک رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، کب کہاں سے کیسے کتنا دینا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے بزرگ کی طرف توجہ کی اور اٹھ کر بیٹھ گیا تو انہوں نے واقعہ کچھ اس طرح سنایا۔ مجھے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا اور میں نے بہت شکار کھیلا بھی۔ ایک دن میں نے مچھلیاں پکڑنے کا ارادہ کیا اور سب سامان لے کر نکل کھڑا ہوا۔ میں گاؤں سے کافی فاصلے پر واقع ایک چھپر پر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عموماً گاؤں کے لوگ وہاں مچھلی پکڑنے نہیں جاتے تھے۔ کبھی کبھار کوئی ایسا دوست میرے ساتھ ہی نکل کھڑا ہوتا۔ خیر اس دن میں اکیلا ہی چل پڑا۔ میں چھپر کے پاس پہنچنے ہی والا تھا کہ میں نے دیکھا ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس نے چھپر کے اندر پانی میں غوطہ لگا دیا۔ وہ پانی سے باہر نکلا تو ایک بہت بڑی سی مچھلی اس کے منہ میں تھی۔ مچھلی بہت زیادہ وزنی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ پرندہ یہ مچھلی اپنی منزل تک نہیں لے جا سکے گا، راستے میں اس کے منہ سے لازماً گر جائے گی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ پرندے کی پرواز خاصی نیچے تھی، مگر بہرحال پرندے کی پرواز تھی۔ اس کے پیچھے مسلسل تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے میری سانس سخت پھولنے لگی تھی، تو میں تھک کے ایک جگہ رک گیا، لیکن میری نظریں بدستور پرندے پر ہی جمی تھیں۔ تھوڑی دور جا کر پرندہ ایک سایہ دار درخت پر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا مچھلی بہت بڑی ہے، پرندے سے کسی صورت نہیں کھائی جائے گی، ابھی یہ اس کے پنجوں سے پھسل کے نیچے گرے گی تو میں اٹھا لوں گا۔ وہ درخت بھی بہت ہی بڑا سا تھا، اس کے اطراف زمین پر خاصی گھاس پھوس تھی۔ مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ خیر تھوڑی دیر انتظار کے بعد میرے دل کی خواہش پوری ہو گئی۔ مچھلی پرندے کے منہ سے نکل کے بالکل صحیح سلامت نیچے گر چکی تھی۔ میں تیزی سے مچھلی اٹھانے کے لیے دوڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ درخت کے نیچے ایک بہت بڑا بلّا بیٹھا تھا۔ وہ ایک بہت ہی صحت مند، خوب موٹا تازہ بلّا تھا، مگر اچانک میری نظریں اس کے پیروں کی طرف گئیں تو حیرت انگیز طور پر اس کی چاروں ٹانگیں غائب تھیں۔ پرندے کی چونچ سے مچھلی عین اس کے اوپر گری تھی اور اب وہ بڑے انہماک اسے کھانے میں مصروف تھا۔ جب میں نے اوپر درخت کی سمت دیکھا تو پرندہ غائب تھا۔ تب میں قادر مطلق کے اس وعدے کا دل سے قائل ہو گیا کہ بے شک وہی بہتر رزق دینے والا ہے، کس کو کب کہاں سے کیسے اور کتنا رزق دینا ہے وہی جانتا ہے۔ اگر وہ ایک اپاہج بلّے کو
اتنا شاندار اور اتنا فراواں رزق دے رہا ہے تو بھلا اشرف المخلوقات کو اپنے رزق کے لیے اس قدر بے حال ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بزرگ تو مجھے یہ واقعہ سنا کر اور ایک نصیحت کر کے چلے گئے، لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن پھر میں کبھی رزق کے لیے پریشان نہیں ہوا۔ اس دن میں نے خود سے تہیہ کر لیا تھا کہ اب کبھی رزق کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، ہاں رازق کی دل و جان سے عبادت ضرور کروں گا، اور الحمدللہ آج میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ یہ جو کہانی لکھی ہے ان کا نام ہے خالد یعقوب پیر غنی روڈ پاک پتن۔ جی جو دوسری کہانی ہے یہ بھی 26 مارچ سنڈے کے میگزین کو آئی ہیں، ناقابل فراموش کی۔ یہ کہانی ہے اور ٹرین رک گئی۔ یہ 1976 کی بات ہے۔ میں جس تعمیراتی کمپنی سے منسلک تھا اس کمپنی کا ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں ایک کیمپ سندھ کے ایک علاقے سیتا نامی جگہ پر لگا۔ ہمارے کیمپ سے تقریباً 2 یا 3 کلومیٹر کے فاصلے پر سیتا ریلوے اسٹیشن تھا اور عین ریلوے لائن کے ساتھ ہی ہمارا کیمپ لگا ہوا تھا۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے آفس میں بیٹھا کام میں مصروف تھا۔ ہمارے کیمپ آفس کے برابر ہمارے دفتر کا اسٹور تھا، جہاں اسٹور کیپر اپنے 2 ہیلپرز کے ساتھ ہمہ وقت موجود رہتا تھا۔ میں نہایت انہماک سے اپنے دفتری کام میں مشغول تھا کہ اچانک ہی ایک بہت زوردار آواز آئی تو میں نے باہر جا کر دیکھا تو ہمارا ایک موٹر گریڈر آپریٹر غالباً سائٹ سے واپس آتے ہوئے انتہائی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گریڈر سمیت ریلوے لائن کراس کر گیا تھا۔ بریکٹ واضح رہے، یہ گریڈرز سائٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پائپ لائن کی اصطلاح میں ROW بریکٹ میں لکھا ہوا ہے رائٹ آف وے بنانے اور ناہموار راستے کو ہموار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہر گریڈر کے آگے ایک بلیڈ لگا ہوا ہوتا ہے جو اونچی جگہوں کو کاٹتا ہوا زمین ہموار کرتا جاتا ہے، اور جو گڑھے والی ہوتی ہے اسے مٹی جھاڑیوں کی ٹہنیوں یا خالی بوریوں سے پر کرتا رہتا ہے۔ غالباً موٹر گریڈر آپریٹر کام ختم کرنے کے بعد گریڈر کا بلیڈ اوپر کرنا بھول گیا ہوگا یا کچھ کسر رہ گئی ہوگی، اور پھر وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے ریلوے لائن کراس کر گیا، جس کے نتیجے میں ریلوے لائن کی تقریباً 2 یا 3 گز کی پٹی اکھڑ گئی۔ میں عجلت میں نکل کر ابھی اس غفلت کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ میری نظر سامنے کی طرف پڑی۔ عین اسی وقت ایک ٹرین اسٹیشن کی جانب چلی آ رہی تھی۔ میں نے ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پر اسٹور کے تمام ملازمین کو باہر نکلنے کو کہا تو سب ریلوے لائن پر آ گئے۔ ہمارے اسٹور کیپر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے حمید نے جلدی سے اپنی قمیض اتار کر ہوا میں لہرانا شروع کر دی۔ اسی اثنا میں نے بھی آفس سے تولیہ لا کر لہرانا شروع کر دیا۔ دیگر لوگوں نے بھی اپنے اپنے طور پر یہی تکنیک استعمال کرتے ہوئے ٹرین ڈرائیور کو ایمرجنسی کے طور پر متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ٹرین حادثے والی جگہ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور تھی، اور چونکہ ریلوے اسٹیشن بھی قریب آ رہا تھا اس لیے گاڑی کی اسپیڈ زیادہ تیز نہیں تھی۔ شکر ہے ٹرین ڈرائیور حالات کی نزاکت سمجھ گیا۔ ٹرین ڈرائیور حالات کی نزاکت شاید سمجھ گیا، اسی لیے اس نے رفتار بتدریج کم کرتے ہوئے عین ہمارے سامنے آ کر ٹرین روک دی۔ ہم سب نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ بروقت ہوش مندی اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہم لوگوں نے جس حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا وہ کام آ گئی اور ٹرین ایک یقینی ممکنہ حادثے سے بچ گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسے مواقع پر انسان کو صرف انسانی جان اور ملکی نقصان کا سوچنا چاہیے، اور جو کچھ آپ کے اختیار میں ہو پوری نیک نیتی کے ساتھ اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہوئے اسے بروئے کار لانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ یہ کہانی جس نے لکھی ہے ان کا نام ہے ہومیو ڈاکٹر محمد شمیم نوید،
گلشن اقبال، کراچی۔ جی یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔